اور ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کی طرف لے کر جائیں گے کہ جو مسجد کا معاملہ ہے، اب مسجد کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے محبوب ترین جگہ ہے وہ ہے مسجد۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جگہ سے جب اس رمضان میں ہمارا سلسلہ ذرا کٹ گیا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ موقوف ہو گیا ہے، تعطل آ گیا ہے اس میں، اب ہم مسجد نہیں جا پا رہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا اگر ہم گھر میں عبادت کریں گے؟ اچھا، یہاں پر ایک چیز بتانی ناظرین کو بہت ضروری ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ بھی اس حوالے سے یہ تھا، اس میں بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ فجر کی جو تھیں وہ سنتیں گھر میں ہی ادا فرمایا کرتے ہیں۔ اس بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا نا کہ آپ فرض نماز گھر میں پڑھیں، فرض نماز مسجد میں پڑھیں، اور اس کے بعد باقی جو سنتیں ہیں وہ آپ جا کر، یا نوافل جو ہیں وہ جا کر گھر میں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ویران مت کرو گھروں کو، گھر میں بھی نماز کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ تو فرض نماز کے لیے آپ مسجد آئیں۔ اب جب مسجد نہیں آ رہے آپ، تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں کہ جی چونکہ ہم مسجد میں نہیں جا رہے تو پھر ہم کیا کریں، اور وہ دل بھی مطمئن نہیں ہوتا، ایک ایسی فیلنگ بھی ہوتی ہے کہ دل مطمئن نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کا کہ بھئی ہم مسجد نہیں جا سکتے۔ بالکل، تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم خالد ظہیر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور رمضان المبارک کی آپ کو مبارکباد بھی۔ اب یہ جو رمضان ہے جس کو ہم لاک ڈاؤن رمضان کہہ لیں، کرونا وائرس کی وجہ سے ہم سب اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں، اس رمضان میں اور جو باقی رمضان جو پچھلے گزرے ہیں ان کے معمولات میں کس طرح کا فرق ہونا چاہیے؟ کیسے ہم اس رمضان کو بہتر پروڈکٹیو ترین رمضان بنائیں؟ دیکھیے، ابھی آپ نے مسجد اور مسجد کے اجر کی بات کی۔ یہ در حقیقت اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کا گھر وہ جگہ ہے جہاں جا کے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا ماحول ایسا ہے کہ ہمیں اس کی عبادت کرنے میں ہمارا دل لگتا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ آپ نے اپنے علم کو بیان فرمایا کہ بڑی صحیح بات کی کہ نوافل گھر میں پڑھنے ہوتے ہیں، فرض نماز ہمیں مسجد میں پڑھنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات جان لینے کی ہے کہ جس کو ہم ثواب کہتے ہیں، یہ اصل میں اس اجر کا نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دینے کا وعدہ کرتا ہے جب بندے کوئی حکم کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق کوئی کام کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ۔ عام حالات میں اللہ کا یہی حکم ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھیں جتنا ہمارے لیے ممکن ہے، لیکن اللہ ہی کا ہم سے تقاضا ہے کہ اگر کہیں انسانی جان کو خطرہ لاحق ہو، ہماری جان کو یا ہماری وجہ سے کسی اور کی جان کو، تو پھر ہم نے سب سے زیادہ اہمیت انسانی جان کو دینی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک خاص رمضان تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ بڑا اسپیشل رمضان ہے کہ جس میں ہمیں اپنے دین کی ان تعلیمات سے اب آگاہ ہونا ہے کہ جو معمول سے ذرا ہٹ کے ہیں۔ جی، معمول ہوتا ہے نا کہ آپ مسجد جاتے ہیں، لوگ صحت مند ہوتے ہیں، مسائل نہیں ہوتے، لیکن جب صورتحال ایسی ہو کہ آپ کو یہ معلوم ہو اور یہ بات سب لوگ ایکسپرٹس کنفرم کر رہے ہوں کہ آپ اگر قریب آئیں گے، جڑ کے کھڑے ہوں گے جیسے جماعت میں ہوتا ہے، تو پھر ایک انسان دوسرے انسان کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے دین ہی کا حکم ہے کہ ہم دوسروں کی جان کا احترام کریں، ہم وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ جس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ سو انشاءاللہ ہم اس جذبے کے ساتھ جب گھر میں نماز پڑھیں گے اور مسجد میں جانے کے اس عام طریقے کے باوجود کہ جس کے لیے ہمارے اندر خواہش، میلان، جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم کو گھر میں نماز پڑھنے کا بھی اتنا ہی اجر ملے گا، اس لیے کہ یہ کام بھی ہم اللہ ہی کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ بالکل درست۔ اس میں ہمارے پیش نظر اللہ ہی کے بتایا ہوا وہ حکم ہے کہ ہم نے دوسرے انسانوں کا خیال رکھنا ہے، انسانی جان کا احترام کرنا ہے۔
اچھا خالد صاحب، ایک اور چیز ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ مسجد کی طرف راغب کیا جاتا ہے دین میں، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ مسجد میں نماز پڑھنا جو ہے وہ اس کا ثواب زیادہ ہے، 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے جب آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں. تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ کشمکش ہوتی ہے کہ بھائی اب دیکھیں ہم تو گھر میں نماز پڑھیں گے تو ہمیں وہ ثواب نہیں ملے گا. اچھا پھر ایک اور معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ثواب کو کاؤنٹر یا میٹر کے طور پر گننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس کی فیل کے بجائے، اس کے جو مقصد ہے اس کے بجائے وہ ہم کاؤنٹر لگا دیتے ہیں کہ میرے 100 ثواب ہو گئے یا 500 ہو گئے وغیرہ، ڈبل ہو گیا. ہاں ڈبل ہو گیا. اس طریقے کی ہمارا جو رجحان ہے وہ یوں ہو جاتا ہے. تو اس کی طرف بھی ذرا کلیئرٹی فرمائیں کہ دیکھیں یہ جو ثواب کا کاؤنٹر ہے وہ نہ چلائیں، عبادت جتنی دل سے ہوگی وہ اتنی زیادہ مقبول ہوگی. یہ بات سمجھانے کی ہے لوگوں کو، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بات واضح کی جائے کہ ہر نیکی کا عمل اپنے اندر دو پہلو رکھتا ہے. ایک پہلو ہے وہ ظاہری عمل جو ہم کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک اس کا باطن ہے، آپ کہیے اس کی اصل حقیقت ہے، وہ مقصد، وہ پرپس کہ جس کے لیے ہم نیکی کا کام کرتے ہیں. جب تک کہ وہ مقصد صحیح طرح سے ملحوظ نہ ہو اور اس کے مطابق ہم اس عمل کو نہ کریں، ہم اجر کے مستحق نہیں ہوتے. یعنی نماز ہم پڑھیں گے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور جب ہم اس مقصد کے لیے اقدام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دے گا. لیکن فرض کیجئے کہ ایک شخص بس ویسے ہی سیر کے لیے جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہاں جا کے کچھ فزیکل ایکسرسائز ہو جاتی ہے، باقی اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو راضی کرنا، لوگوں کے حالات سے آگاہ ہونا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ پیش نظر ہی نہیں ہے. تو پھر وہ جو اجر اور ثواب جس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا انسان مستحق نہیں رہتا. اب یہ دیکھیں نا، اس کی ایک بڑی مثال ہمارے ہاں جو بہت لوگوں کے ہاں عام ہے لیکن وہ لوگوں کو سمجھانے کی ہے جی، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے. یقیناً ہے، لیکن بھائی یہ ثواب کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اللہ نے ہم کو اپنے رہنمائی کے لیے اپنی ہدایت نامے کو بھیجا ہے، تو ہم جب اس کی کتاب کو پڑھتے ہیں سمجھ کے اس مقصد کے لیے کہ ہم کو رہنمائی حاصل ہو، تو اللہ ہم کو اجر دیتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ یہ چیز مشہور ہو گئی ہے کہ نہیں، نیکی کے ظاہری عمل کو کرنے سے بھی انسان اجر کا مستحق ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ تصور واضح ہو جائے کہ ہر نیکی کا عمل اپنے اندر ایک ظاہر اور اپنے پیچھے ایک باطن، ایک حقیقت رکھتا ہے، دونوں کو ملحوظ رکھنے کے بعد انسان اللہ کو راضی کرتا ہے اور اللہ کے اجر کا مستحق ہوتا ہے. بالکل، وہ جو کیفیت ہے باطن اور ظاہر کی، اب ظاہر ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان کریں گے وہ ہمارے لیے ویسا ہی ہوگا نا. تو ہمارا تو گمان اور ایمان یہی ہونا چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں تو مل رہی ہیں، لیکن وہ نیکیاں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں جب ہم سمجھ لیں، پھر اور ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں جب ہم عمل کریں. بالکل، تو اصل کمبینیشن مکمل تو یہی بنے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب نماز تراویح، ظاہر ہے بہت سے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، سارا سال لوگ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ بھئی رمضان آئے گا، تراویح جو ہے وہ مسجد میں جا کر پڑھیں گے. نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، کیا تراویح کی جماعت واجب ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ اصطلاحات تو بات کی بنی ہوئی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی رمضان مبارک کے معمولات میں بھی صرف اور صرف تہجد کی نماز پڑھی. آپ کی تہجد کی نماز تھی کہ جو آپ کی زندگی کا معمول تھا. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے فرض تھی. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک سال، غالباً آپ کی زندگی کے آخری سال جب رمضان آیا تو آپ عام طور پر تہجد کی نماز اپنے گھر میں، اپنے حجرہ مبارک میں پڑھتے تھے. اس رمضان آپ ایک موقع پر باہر تشریف لے آئے، تو جو لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے انہوں نے آپ کے ساتھ جماعت پڑھی. اگلے روز جب آپ تشریف لائے باہر نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ، تو لوگ زیادہ آ گئے، ظاہر ہے کہ بات مشہور ہو گئی. تیسرے روز تو بہت بڑی تعداد آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گئی. ظاہر ہے کون شخص ہے کہ جو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو محروم کرنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا؟ چوتھے روز کہتے ہیں کہ مسجد بھر گئی لیکن آپ تشریف نہیں لائے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ نہیں چاہا کہ لوگ اس نماز کو بھی اپنے لیے لازم قرار دے دیں۔ غلط فہمی ہو جاتی ہے نا لوگوں کو۔ جی، یہ ہے ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے عشاء کی نماز کے بعد کسی موقع پر نکلے، رمضان کا مہینہ تھا، مسجد میں ان کو کچھ آوازیں سننے کو ملی مسجد نبوی میں۔ وہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی جماعتیں الگ الگ پڑھ رہے ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ڈسٹرب بھی ہو رہے تھے، تو ان کو یہ کچھ عجیب سی چیز لگی۔ تو انہوں نے ان سب لوگوں کو کہا کہ تم ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور ایک امام کو اپوائنٹ کر دیا۔ اچھا، یوں یہ جماعت شروع ہو گئی۔ اس کے پھر کچھ دنوں بعد آپ پھر نکلے اور آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہدایت کے مطابق لوگ ایک جماعت پڑھ رہے ہیں ایک امام کے پیچھے۔ تو آپ اس کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جس نماز کو چھوڑ کر، یعنی تہجد کی جو نماز تم پڑھ رہے ہو وہ اس سے بہتر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تراویح کی نماز جس کو اب ہم کہتے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی مسلمانوں کو کہ جو کسی وجہ سے تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، تو یہ ایک اچھی نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ پڑھنے کو مسلمانوں کو موقع اس کا ملا۔ لیکن بہرحال یہ ایک نفل نماز ہے، جیسے تہجد کی نماز نفل نماز ہے، اور رمضان کے مہینے میں ظاہر ہے کہ اس نماز کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ رمضان میں ہر نیکی کا عمل جو نفلی بھی ہے اس کو فرض کے عمل کے جتنا اجر ملتا ہے۔ تو بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ہے نفل ہی۔ ٹھیک ہے، اور یہ گھر میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، گھر میں انفرادی طور پر بھی اور گھر میں اجتماعی طور پر بھی، یہ بھی ذرا کلیئر کر دیجئے۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے جو واقعہ سنایا اس میں اصل میں جو بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم رمضان نہ بھی ہو تب بھی اور رمضان میں بھی گھر میں ہی پڑھتے تھے انفرادی طور پر۔ اس لیے افضل تو وہی انفرادی نفلی نماز ہے، لیکن اجتماعی طور پر بھی اس کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو زیادہ قرآن مجید یاد نہیں ہوتا، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی اور امامت کرائیں اور وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر انسان کو تھوڑا بھی قرآن یاد ہے تو چاہیے یہی کہ ہم جتنا یاد ہے اس کو ہم پڑھیں، اور نوافل الگ سے پڑھیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر الگ سے پڑھنے میں اصل میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ ایک جذبہ پیدا ہوگا، احساس پیدا ہوگا کہ بھائی قرآن کو مجھے زیادہ یاد کرنا چاہیے، تاکہ جتنا قرآن زیادہ یاد ہوگا اتنا میں نماز میں پڑھوں گا اور مجھے اللہ کا قرب قرآن مجید کے ساتھ تعلق حاصل ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک حدیث میرے سامنے ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال، مسجد کے بغیر مومن کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کے بغیر مچھلی ہوتی ہے۔ تو اب جب مومن کا رشتہ مسجد سے اتنا مضبوط ہے تو وہ یہ آرگیومنٹ بھی دیتا ہے کہ جب اس وبا کے دور میں، کرونا کے دور میں ساری چیزیں تو آپ نے کھول دی ہیں، بازار کھل رہے ہیں، اس پر بھی یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ کسی دن کوئی دکان کھلے گی، کسی دن کوئی دکان کھلے گی، کچھ آفیسز کھل رہے ہیں، میڈیا ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں، سب کچھ کھلا ہوا ہے، تو پھر مسجد کیوں بند کی جا رہی ہے؟ پھر اسے بھی کھول دینا چاہیے۔ تو اس آرگیومنٹ کا کیا جواب دیا جائے گا؟ دیکھیے ہمارے ہاں یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم ایک لائن آف آرگومنٹ لیتے ہیں، ایک دلیل کو لیتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں اور باقی دوسری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں پوری دینی ہدایات کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ جو آپ نے حدیث سنائی بالکل بجا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسجد ایک غیر معمولی جگہ ہے، بندہ مومن کا دل وہیں اٹکا رہنا چاہیے۔ مگر قرآن مجید نے ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کا قتل کیا، جان لینے کا ذریعہ بنا،
اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. بالکل. جس نے ایک جان بچائی، اس کو زندہ رکھا، اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا، اس کی جان بچائی. یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ در حقیقت ہم انسانیت کو بچانے کا عمل کر رہے ہیں. یہ آرگومنٹ سرے سے نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ دوسرے مقامات پر کیا کر رہے ہیں. دین میں جب بھی ہم کوئی عمل کریں گے تو وہ عمل ہمیں کرنا چاہیے کہ جو آئیڈیل عمل ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، کہ جو دین کی اصل سپرٹ کو پروموٹ کرتا ہے. دین کی سپرٹ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اذیت نہیں بنیں گے، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اور بالخصوص اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ ہمارے دوسروں کے قریب جانے کے نتیجے میں ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو یہ عین اللہ کا حکم ہے، دین کا تقاضا ہے کہ ہم ان تمام اجر کی باتوں کو اس وقت ایک طرف رکھیں اور اس اجر کی طرف آگے بڑھیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں دوسروں کی جان بچانی ہے، اور اس میں اللہ کی بڑی رضا ہے. لیکن خالد صاحب قطع کلامی کی معذرت، کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ بازار کھول دو مسجد نہ کھولو؟ بازار میں بھی تو وہی کام ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، وہاں بھی بیماری پھیلے گی. مسجد میں یہ کام نہ کرو، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، ہم اس پالیسی کو الگ سے کرٹیسائز کریں گے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد والوں کو تو آئیڈیل رویہ اختیار کرنا چاہیے. وہاں بھی کوئی آئیڈیل کام نہیں ہو رہا. جو ایسینشل سروسز ہیں، جو ناگزیر کام ہیں، انہیں تو بہرحال کرنا ہی پڑے گا تمام تر احتیاط کے ساتھ. لیکن بہرحال ہمارے ہاں جو اس معاملے میں بد احتیاطی اور نرمی ہو رہی ہے وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس وقت ڈاکٹرز جو ہم کو وارننگز دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اگلے 2-3 ہفتوں تک احتیاط نہیں کی تو اللہ معاف کرے حالات بہت زیادہ ہاتھ سے نکلنے والے بن سکتے ہیں، بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا. اس وجہ سے ہم کو جب ہم مذہب دین کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ دیکھیے نا، کل کو خدا نہ خواستہ اس موذی مرض میں اضافہ ہو جائے تو آپ لوگ بات کریں گے نا کہ یہ لوگ مسجدوں میں اکٹھے ہوئے تھے، مذہبی اجتماعات ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو گیا. جبکہ ہمارا دین ہم کو کہہ رہا ہے کہ احتیاط کرو. تو اس معاملے میں جو لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک انالوجی میرے ذہن میں ہمیشہ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے عمرہ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو صلح حدیبیہ والے واقعے میں ان کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اب تمہیں اور آگے نہیں بڑھنا اور عمرہ نہیں کرنا. تو لوگوں کے بڑے جذبات تھے کہ بھائی عمرہ کرنے جا رہے تھے، اللہ نے خواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ ہم عمرہ کریں گے. لیکن بہرحال جب اللہ کا حکم آ گیا تو عمرہ کیے بغیر وہ لوٹ گئے. اصل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مسجد کے ساتھ تعلق، تراویح، نفل، یہ سب کچھ بہت اعلیٰ مقاصد ہیں، لیکن اس وقت اللہ کی طرف سے ایک اعلیٰ تر مقصد ہے جس کو ملحوظ رکھ کے ہم اپنے ان جذبات کو ذرا ایک طرف رکھیں گے اور ان کے مقابلے میں اس جذبے کو زیادہ نمایاں کریں. وہ اعتراض کرنے والوں کی طرف سے بھی اصل میں یہ بات آتی ہے نا کہ جی مسجد کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، مسجد میں جب لوگ ملیں گے تو کرونا پھیل جائے گا. ان کی طرف سے بھی یہ بات نہیں آتی کہ بازار بند کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مسجد کو بند کرنا ضروری ہے، یا دوسرے مقامات کو بند کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مسجد. تو سب کے ساتھ وہ ایک لیول نہیں ہوتا ہے. تو پھر جو مسجد سے رشتہ جن کا زیادہ گہرا ہے وہ پھر زیادہ اس حوالے سے سوچتے ہیں. میں مسجد والوں کو یہ اپیل کر رہا ہوں، میں ان کے اس عمل کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ اے مسجد سے محبت رکھنے والے مسلمانوں، ہمیں مسجد کی غیرت ہونی چاہیے. کل کو خدا نہ خواستہ کچھ واقعات ہو گئے تو لوگ پھر مسجد کی طرف انگلی نہ اٹھائیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد ہمارے لیے نہایت محترم جگہ ہے، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہونا چاہیے.
جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بھی چیز ہے اس میں، اب مثبت چیز بھی دیکھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے SOPs دیے تھے، کل جب ہم نے دیکھا کہ ٹی وی پر بھی مساجد میں جو تراویح ہوئی اور جو نماز ادا کی گئی ان کی فوٹیجز چل رہی تھیں، اور وہ ہم بڑا دیکھ رہے تھے اور دل خوش ہو رہا تھا کہ وہاں پر کافی مساجد ایسی ہیں جہاں پر پورے کے پورے SOPs فالو کیے جا رہے ہیں. جو 50 سال سے عمر جن کی زیادہ ہے وہ اس طرح کا کوئی شخص نظر نہیں آیا. پھر بڑی سختی کی گئی مسجد کے جو عملہ تھا ان کی طرف سے بھی، لوگ اپنی جائے نماز بھی لائے ہوئے تھے، ماسک لگائے ہوئے تھے، جتنا ڈسٹینس چاہیے تھا کہ جتنا فاصلہ نمازیوں میں ہو وہ بھی مینٹین کیا جا رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اگر طریقے سے اس کو کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑے اچھے طریقے سے چل سکتا ہے معاملہ. آپ مجھ کو یہ بتائیے، بڑی اچھی بات ہے، یہ آپ کے کیمرے کہاں کہاں گئے ہوں گے؟ کیا آپ ہر گاؤں میں جائیں گے؟ آپ جا سکتے ہیں؟ یہ مسجدیں تو الحمدللہ پورے ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں، تو آپ یہ احتیاطی تدابیر کن کن کو کہاں کہاں بتائیں گے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ذرا سی بد احتیاطی کی وجہ سے یہ مرض پھیلتا ہے. اگر آپ نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے تو اس اصولی فیصلے کو پھر آپ پورے ملک میں نافذ کریں گے، اور پورے ملک میں گزارش کروں یہ احتیاط نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے. اچھا فائنلی ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر ہم جب مسجد کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں تو اب وہ جو مسجد کے ساتھ بہت سارے ایسے کام جڑے ہوئے ہیں جو خاص مسجد کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، کہ وہ جب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں محمود و ایاز، تو جب آپ کا لوگوں میں ربط ہوتا ہے، میل جول ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے، کہاں کیا معاملات چل رہے ہیں. بہت سارے معاملات مسجد کی وجہ سے سالو ہوتے ہیں. تو وہ جو مسجد کا ایک رتبہ ہے، اب جب مسجد میں چلیں لوگ نہیں جا رہے تو پھر اس کو کیسے پورا کریں گے؟ اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیے. دیکھیے اب اللہ کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ ہمارے پاس موبائلز ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنے زیادہ جڑے ہوئے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ گھر میں پوری طرح سے محدود اور محصور ہونے کے باوجود پوری دنیا سے ہم جڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو کمیونیکیشن میں ترقی دی ہے، یہ تو اصل میں ہمارے لیے ممکن بنا رہی ہے اس چیز کو کہ دائیں بائیں محلے والوں سے کیا، ہم پوری دنیا سے رابطہ رکھیں. میرا خیال ہے کہ اس میں خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے ہم کو، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس رابطے میں خاص طور پر ان لوگوں کو پوچھیں کہ جو قریب کے رہنے والے ہیں. اس لیے کہ انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں سے رابطے کا ایک رجحان پیدا ہوا ہے، اس میں دور دراز کے علاقوں کے لوگوں سے تو ہم رابطہ کر پاتے ہیں، لیکن قریب کے لوگ بعض اوقات نظر انداز ہو جاتے ہیں. اب جب کہ ہمارے پاس مسجد کی سہولت کچھ دنوں کے لیے، اور اللہ کرے وہ دن بہت تھوڑے ہی ہوں، میسر نہیں ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے موبائلز وغیرہ کے ذریعے سے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں ان کے حالات احوال معلوم کریں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنے اہم معاملات پر رہنمائی فرمائی.